پیارے دوستو، 2 محرم الحرام بروز منگل کے دن کا پاورفل وظیفہ، اگر کوئی شخص یہ وظیفہ کرے گا 2 محرم کا تو انشاءاللہ اس کے رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ رب العالمین اس کو سکون قلب و روح نصیب فرمائے گا۔ رب العالمین اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اس کی ہر دل کی آرزو، نیک تمناؤں، نیک آرزوؤں کو رب العالمین پورا فرمائے گا، دکھوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ پاورفل تسبیح 2 محرم الحرام بروز منگل کے دن کا یہ وظیفہ ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ مالا مال ہو سکتے ہیں، یہ عمل کرنے سے رزق کے اندر برکت ہوگی، یہ عمل کرنے سے رب العالمین دل کی ہر آرزو کو، تمناؤں کو، مرادوں کو رب العالمین اپنے رحمت کا صدقہ پورا فرمائے گا۔ یہ الحمدللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے اور اول آخر آپ نے درود پاک کتنی دفعہ پڑھنا ہے، یہ مکمل طریقہ ہم آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ آپ نے سورۃ اخلاص شریف کا یہ وظیفہ کب اور کیسے کرنا ہے، یہ تسبیح آپ نے کیسے پڑھنی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، اسلامی سال ماہ محرم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ دیگر مذاہب کے لوگ اپنے نئے سال کے پہلے مہینے کو لہو و لعب میں گزارتے ہیں، بے حیائی، عریانی، فحاشی میں گزارتے ہیں، مگر اسلام عبرت و نصیحت، معرفت و قربانی، اظہار و صبر و رضا کا درس دیتا ہے۔ یوم عاشوراء اپنی خصوصیت میں بہت ممتاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے جو میں آپ کو سورۃ اخلاص کا بتانے والا ہوں۔ یہ ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ کا وظیفہ ہے۔ یہ پاورفل وظیفہ ہے، یہ بروز منگل کے دن کا خاص تسبیح ہے۔ آپ نے یہ پڑھنی ہے اور رب العالمین آپ کے لیے بند دروازے رزق کے کھول دے گا۔ رب العالمین مشکلات سے آسانیاں پیدا فرمائے گا، دل کی ہر تمنا کو، ہر آرزو کو رب العالمین پورا فرمائے گا۔ آپ اگر دکھوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، آفتوں کے اندر اگر مبتلا ہیں تو کوئی راستہ اگر آپ کو نظر نہیں آتا کہ اب کہاں جائیں، نہ کوئی کاروبار نظر آتا ہے، نہ کوئی جاب ہے، نہ کوئی دلی سکون ہے، ہر وقت پریشان رہتے ہیں، تو یہ عمل آپ کے لیے بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ یہ سورۃ اخلاص شریف کا عمل کرنے سے آپ مالا مال ہو سکتے ہیں، یہ عمل کرنے سے کروڑوں آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن اب آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے، اور یہ عمل کرنے سے آپ کے دل کی ہر دعا بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ 2 محرم الحرام کا وظیفہ ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام ہے۔ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت کا صدقہ رب العالمین آپ کے دل کی نیک آرزوؤں کو پورا فرمائے گا۔ دولت کی تنگی جو ہے رب العالمین ختم فرما دے گا اور آپ کو مالا مال فرما دے گا، اور غیب سے رزق حلال عطا فرما دے گا۔ آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے، اپنے دوستوں کو بھی یہ عمل آپ نے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام کا ہم نے آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کر رہے ہیں، یہ کرنے کی دیر ہے کہ رب العالمین آپ کی نیک آرزوؤں کو پورا فرما دے گا۔ لیکن وظیفہ سننے سے پہلے آپ ایک اور یہ ذہن میں رکھیے کہ 2 محرم الحرام کو آپ نے 2 نوافل پڑھنے ہیں، جس میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص شریف یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے 2 رکعتوں کے اندر ہی سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے، اس کے بعد آپ دعا مانگنی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ آپ دعا مانگیں گے تو رب العالمین ایک فرشتے کو مقرر فرما دے گا جو نیک کاموں میں آپ کی مدد کرے گا، برے کاموں سے آپ کو بچائے گا۔ شب عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو رب العالمین کی رضا کی خاطر آپ نے 100 نوافل پڑھنے ہیں، 100 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پہلا کلمہ شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے تو رب العالمین آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اس لیے پہلے بتا دیں ہیں کہ آپ کو یہ وظائف کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج کا عمل جو ہے وہ سورۃ اخلاص شریف کا عمل ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے سے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے رب العالمین اس کو قرآن کے ایک حصے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے رب العالمین اس کو مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنی پاورفل وظیفہ ہے سورۃ اخلاص شریف کا جو ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ خود بھی کرنا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کے ساتھ بھی آپ نے اس وظیفے کو شیئر کرنا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کی زندگی کے اندر خوشیاں آ جائیں، کسی کی زندگی کی آفتیں مصیبتیں جو ہیں وہ ٹل جائیں اور رب العالمین اپنا خاص فضل فرما دے۔ یہ 2 محرم الحرام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور یہ وظیفہ کرتے کرتے ہی رب العالمین آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیں گے اور آپ قرآن کا اور صاحب قرآن کا جو فیض ہے اس کو محسوس کریں گے۔ یہ ویسے تو ماہ محرم الحرام بہت زیادہ قربانیوں کی یاد تازہ کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کی جو قربانی ہے وہ اسی ماہ محرم الحرام کے اندر ہوئی۔ امام علی مقام مدینہ طیبہ سے آپ نے ہجرت کر کے سفر کربلا شروع کیا۔ آپ نے مدینہ طیبہ سے اپنے نانا جان کے روزے سے ہوتے ہوئے آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ حج کے دن تھے، لوگ مکہ کی طرف آ رہے تھے، لیکن امام حسین مکے سے کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ تو امام علی مقام نے یہ جب سفر شروع کیا تو آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اولادیں بھی تھیں، آپ کی اولادیں بھی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کے بیٹے ہیں، صحابی بھی ہیں۔ صحابہ کرام کی اولاد حضرت امام علی مقام کے ساتھ تھی۔ کربلا کا رخ کیا۔ جب مدینہ چھوڑنے لگے تو مدینے کے مرد عورتیں آ کر کہنے لگے اے امام علی مقام آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم شکل ہیں کہ آپ نہ جائیں۔ جب ہمیں آپ کے نانا جان کی یاد آتی ہے تو ہم آپ کو یاد کر لیتے ہیں، آپ نہ جائیں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جو کربلا کے شاہ سواروں کی یادوں کو تازہ کرتا ہے۔ اسی لیے اس ماہ مقدس کے اندر رب العالمین کا ذکر کر کے، یہ وظائف کر کے، عمل کر کے آپ بہت زیادہ فائز جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے عمل کی طرف کہ آپ نے عمل کب اور کیسے کرنا ہے۔ آپ نے یہ 2 محرم الحرام فجر کے نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 113 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ 113 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ یہ عمل کرتے وقت آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی، مکمل توجہ کے ساتھ پوری دل لگی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے، جو دل کی نیک تمنا اللہ کی بارگاہ سے آپ دعا مانگیں گے وہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ والو رزق مانگ لو، دولت مانگ لو، کوٹھی بنگلہ جو مانگو گے، یہ عمل کرنے کے بعد رب العالمین آپ کو سب کچھ عطا فرما دے گا۔ آپ نے یہ عمل اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے بھی لازمی کرنا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو سید الشہداء امام علی مقام اور آپ کے جانساروں کا صدقہ رب العالمین ہماری آفتوں کو دور فرمائے اور ہماری دلوں کی نیک تمناؤں کو، نیک آرزوؤں کو رب العالمین پورا فرمائے۔ اپنی محبتوں کا اظہار لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے کیجئے گا۔ والسلام۔